السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ تو ناظرین، کہانی یہ ہے کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی کاپیں ٹانگ گئی ہیں اور وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اتنی وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے فوج سے مدد مانگ رہی ہے، اور تو اور اتنی بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ اب یہ اس سوچ پہ مجبور ہو گئی ہے، سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ کیا اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عمران خان ڈیلی بیسس پہ جو جلسے جلوس کر رہے ہیں وہ بھی ان کے حلق کی ہڈی بن گئی ہے۔ امپورٹڈ گورنمنٹ کی 3 سے 4 چیزیں جو ہیں اس وقت جو ہے حلق کی ہڈی بن گئی ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ جو فوج کے خلاف جو کتے بھونکتے تھے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو رینجرز کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور وہ بڑے مزے لے رہے ہیں، اور وہ ماضی میں کیا بولتے تھے فوج کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں۔ اب بات یہ کہ عمران خان تو عوام میں نکل چکا ہے، آج بھی وہ ثوابی میں جلسہ کریں گے اور بڑا بھرپور جلسہ ہوگا، وہ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو فیصل آباد میں جو جلسہ تھا وہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا۔ اس سے پہلے سیالکوٹ میں جو جلسہ تھا اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کل کے جلسے کی۔ تو کل کے جلسے میں فیصل آباد کے جو جلسہ تھا کامیاب ترین جلسہ وہ، اور دوسری طرف جو ہے گجرات میں مریم نواز کا جلسہ وہ، دونوں کے جلسے کے حوالے سے میں اپنے ویلاگ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس کے جلسے میں کیا ہوا، کس کے جلسے میں کیا ہوا، کس کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا، کس کے جلسے میں بتیاں کس نے بجھائیں اور کس کے جلسے میں بتیاں کس نے جلائیں۔ تو یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں اسٹارٹ کروں گا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار کیوں ہوئی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان سے مہنگائی بالکل کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بری طریقے سے پھنس گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے نا ایک طرف عوام سے لان تان پڑ رہی ہے، ایک طرف ان کو اپنے وعدے یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے وعدے کیے تھے کہ ہم جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم جو ہے پیٹرول 70 روپے پہ کر دیں گے، ہم ڈالر کی قیمت میں کمی کر دیں گے، ہم جو ہے تیل دال چاول سب کے ریٹ میں کمی کر دیں گے۔ اب جو ہے نا کیا ہو گیا ہے، سچویشن بالکل اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہو گئی ہے کہ ان کو جو ہے نا اب IMF سے ان کی دال نہیں گل رہی ہے اور ان کے اوپر جو ہے مہنگائی کا سامنا، اور مہنگائی کا یہ سامنا ہو گیا کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اگر وہ یہ وعدے پورے نہیں کریں گے تو ان کو ویسے ہی عوام سے لان تان پڑ رہی ہے اور پڑنے لگ جائے گی۔ دوسری طرف جو ہے عمران خان کے جلسے جلوس نے ان کو مار دیا ہے۔ اس جلسے کی وجہ سے یہ بالکل بخلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اچھا، جلسے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا بھی کل جلسہ ہوا تھا اور مریم نواز کا بھی جلسہ ہوا تھا۔ مریم نواز کا گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا، عمران خان کا فیصل آباد میں جلسہ ہوا تھا۔ تو پہلے میں آپ کو مریم نواز کے جلسے کی احوال بتاؤں۔ مریم نواز کا جلسہ تھا وہ شام میں تھا، لیکن یہ جو شام کا جلسہ تھا یہ عوام بالکل نہیں تھی، جس کی وجہ سے رات میں منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ مریم نواز رات میں آئی اور جو عوام تھی وہ بھی نہیں آئی۔ حالانکہ شام میں جلسے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن رات میں بھی جو ہے عوام نہیں آئی، جس کی وجہ سے جس جگہ پہ کرسیاں خالی تھی اس جگہ کی لائٹیں بند کرنی پڑی تاکہ یہ نہ لگے کہ کراؤڈ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ 200 250 300 کا کراؤڈ تھا، لیکن اس کے برعکس اسی وقت عمران خان کا کراؤڈ دیکھے فیصل آباد میں تو آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایسا تاریخی جلسہ جس نے دنیا نے دیکھا، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، سب نے دیکھا، آن اسکرین ہے یہ چیزیں۔ تو عمران خان تو نکل آیا ہے، اب اس کو روکنا بہت مشکل ہو گیا، اور اس نے یہ ٹھان لی ہے کہ اگر تم نے مجھے للکارا تو میں بیٹھوں گا نہیں، سوؤں گا نہیں، میں دکھاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اور وہ دکھا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ جلسے کر کے وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اور عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ اتنی بخلاہٹ کا شکار ہو گئے کہ یہ لندن چلے گئے کہ باؤجی سے پوچھنے کے لیے، اور اسحاق ڈار جو کہ سابق وزیر خزانہ تھا اس سے پوچھنے چلے گئے کہ بھائی معیشت کو کیسے کنٹرول کریں۔ میرے خیال سے یہ پوچھنے نہیں گئے تھے، یہ سیر سپاٹے کرنے گئے تھے، اور وہ بھی عوام کے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے۔ تو ہوا کیا، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، نواز شریف صاحب نے بھی اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی۔ نہیں، صاحب تو کہنا ان کو گناہ ہے، ان کو صاحب کہنا توہین ہے صاحب کی۔ تو اسحاق ڈار نے اور نواز شریف نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ بھائی ہم تو معیشت نہیں کنٹرول کر سکتے اور ہمارے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اب امپورٹڈ حکومت کے آگے جو ہے نا 2 بڑے آپشن رہ گئے ہیں۔ بڑے آپشن کیا ہے، مجبوری ہے ان کی
یا تو بجٹ پاس کر کے کسی طرح بجٹ لایا جائے اور بجٹ کے بعد جو ہے مہنگائی میں اضافہ کیا جائے اور عوام پہ مہنگائی کا طوفان ڈال دیا جائے، اور دوسری طرف دوسرا آپشن کیا ہے کہ اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائے اور ارلی الیکشن کرایا جائے۔ میرے خیال سے یہ یہی کریں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ابھی اگر یہ مہنگائی میں اضافہ کرتے ہیں تو ان کو تو اتنی لان تان ہوگی کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور یہ اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف کیوں لے کر آئے۔ کیونکہ اچھی بھلی حکومت چل رہی تھی اور عمران خان نے بہت کنٹرول بھی کر کے رکھا ہوا تھا، پیٹرول کے پرائزز بھی کم کیے تھے اور معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے وہ۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ کس وجہ سے اس نے یہ سب کیا، کیا وجوہات تھی، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست ہو رہی تھی ختم، تو صرف اس لیے کہ ان کی سیاست ختم نہ ہو اس لیے یہ حرکت کی گئی، عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف لائی گئی، صرف اس لیے کہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں اس سے ان کو نجات مل سکے، صرف اس لیے کہ الیکٹورل ریفارم سے بچا جا سکے، صرف اس لیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے حق ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے، صرف اس لیے کہ مشین کے ذریعے دھاندلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی، اور صرف اس لیے کہ احتساب جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں تگڑا ہوتا جا رہا تھا، اس لیے ان کو یہ چیزیں کھل رہی تھی، یہ جو میں نے آپ کو 3 سے 4 پوائنٹ بتائے، تو اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے غرض کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہے، اور آج جو یہ جس حالت پہ پاکستان پہنچ چکا ہے وہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے پہنچ چکا ہے، انہی کی حرکتیں، انہی کے یہ اقدام ہیں، انہی کے یہ مفادات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے صرف اپنا سوچا اور پاکستان کو آج یہ کھڈے لائن لگا دیا۔ جو یہ کہتے رہتے ہیں نا کھڈے لائن، تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیوں کہا تھا اور کس لیے کہا تھا، ان کو وقت بتائے گا۔ ابھی تو ان کو یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ بہت کوئی اچھے حکمران ہیں اور بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ لوگ رک جائیے، تھوڑا ٹائم بعد میں ہی پوچھوں گا کہ یہ جو انہوں نے کھڈے لائن کہا تھا اور جس طرح پیسوں کی بندر بانٹ کر کے جو عمران خان کی حکومت ہے اس کو کھڈے لائن لگایا تھا، سائیڈ لائن لگایا تھا، اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا ناظرین۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اب الٹا پھنس گئے ہیں، کیونکہ ان کی اپنے ہی اقدامات ان کے آگے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ نکلے تھے عوام کے لیے کہ یار مہنگائی کم کریں گے، عمران خان کی حکومت نے بہت مہنگائی کر دی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ پھنس گئے کہ یار مہنگائی، اب جب یہ حکومت میں آئے تو ان کو مہنگائی کا سامنا ہے، تو مہنگائی کیسے کنٹرول کریں؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیسے کنٹرول کریں؟ آپشن 2 ہی رہ گئے، یا تو اسمبلی تحلیل کی جائے یا پھر مہنگائی کی جائے۔ اگر مہنگائی کریں گے تو عوام میں تو ویسے ہی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور رسوا ہو جائیں گے، اور عمران خان کا جلسہ تو یہ ابھی ذہنی مریض بن گئے۔ ایک طرف سے عمران خان کا جلسہ، عمران خان کا پریشر، ایک طرف سے مہنگائی کا پریشر، اور ایک طرف سے عوام کی جو ہے لان تان، مطلب 3 جگہ سے ان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ سکڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں سکڑتے جا رہے ہیں؟ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے سکڑتے جا رہے ہیں، اپنے ماضی کی وجہ سے سکڑتے جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنے گر گئے کہ یہ جو ہے آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول کے ریٹ میں اضافہ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کچھ جو ہے نا نظر کرم کر دیں۔ تو مطلب شہباز شریف صاحب اس نہج پہ آ گئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر آرمی چیف صاحب آپ ہمارا ساتھ دیں۔ مطلب اب ہمارے آرمی چیف اسی کام کے لیے رہ گئے کہ وہ پیٹرول دیکھیں گے۔ بھائی وہ پیٹرول کیوں دیکھیں گے؟ یہ بھی کام اگر آرمی چیف کے ہیں تو پھر آپ کے کام کیا ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہوئے شہباز شریف صاحب۔ تو ناظرین، اگر اس وقت ملک کی معیشت کی بات کی ہے تو اس وقت ملک کی جو ہے موجودہ سچویشن جو ہے وہ بہت بری ہے، بہت مشکل حالت میں ملک اور معیشت کے حوالے سے، اور بہت بری صورتحال ہے۔ لیکن اس بری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں اور اس سے اب یہ چیزیں کنٹرول سے نہیں ہو رہی ہیں۔
اور کنٹرول ہو بھی نہیں سکتی ہیں. کیونکہ سخت معاشی فیصلے کرنے سے یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ بالکل فارغ ہے اس حوالے سے, کیونکہ یہ اپنا سوچتے ہیں, یہ عوام کا نہیں سوچتے ہیں. اور عوام کو یہ بات بخوبی پتہ چل گئی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ جو ہے اپنے مفاد کے لیے جیتے ہیں. ایک باری تیری ایک باری تیری یہ چل رہا ہے, زرداری نواز, نواز زرداری, زرداری نواز, یہ بندر باٹ ہو گئی ہے. تو ناظرین اس بندر باٹ کو دیکھتے ہوئے عمران خان عوام میں نکل آئے اور عمران خان نے کہہ بھی دیا ہے کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے. اس لیے انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا ہے, لیکن وہ اس وقت شائع ہوگا, اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو کچھ ہو, اللہ میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہو, لیکن عمران خان صاحب کو کی سیکورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں. شہباز گل صاحب نے اس حوالے سے خط بھی لکھا ہے کہ ان کی سیکورٹی, عمران خان کی سیکورٹی جو ہے بڑھائی جائے. لیکن اس پہ آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو ناظرین عمران خان صاحب نے الرٹ کر دیا ہے, چیزیں بتا دی ہیں لوگوں کو کہ ابھی بھی وقت ہے, ارلی الیکشن کراؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. آج بھی عمران خان کا ثوابی میں پاور شو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ کیا اونچے ہتھ کنڈے اپناتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اپنے ڈی پی اوز کے تھرو, اتنا یہ اور ذلیل و رسوا ہوں گے عوام میں اور عمران خان اور مقبول ہوگا. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.